آج اس بات کو مسلسل چھٹا دن تھا کہ وہ روز اپنے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ آگ سے کھیل رہی ہو، کیونکہ اس کے کمرے میں پہلے سے ہی کوئی شخص موجود ہوتا تھا۔ پھر وہ مجھے کمرے میں بلا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب وہ مجھے اپنے کمرے میں بلاتی تو اس کے چہرے پر بہت ہی پیاری مسکراہٹ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں اندر جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ سرخ رنگ میرا پسندیدہ کلر ہے، اسی لیے ہر وقت خود کو سر سے پاؤں تک سرخ رنگ میں سجائے رکھتی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی یہ معصوم ادائیں مجھے بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں اس کی اداؤں کو انجوائے کرتا تھا، کبھی خود سے ہی شرماتا، کبھی دور دور سے اسے دیکھتا۔ ایک عجیب سا سرور ملتا تھا اس کی ان اداؤں کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب مجھے اس کی یہ حرکتیں خوفزدہ کر رہی تھیں، کیونکہ نہ تو اسے اس طرح کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے، کیونکہ وہ لڑکی جو میرے گھر میں رہتی اور مجھ پر دن رات ڈورے ڈال رہی ہوتی تھی کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی بھابھی تھی۔ میرا نام عثمان ہے، ہم گھر کے 4 لوگ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے بڑا میرا بھائی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی، لیکن میری پیدائش کے بعد میری ماں بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی اور مجھے کوئی چھوٹی بہن نصیب نہ ہو سکی۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی کرنے لگے ہیں تو میں بہت خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس گھر میں بہت سالوں بعد کوئی تقریب ہونے والی تھی اور وہ دوسرا یہ بھی کہ اس گھر میں ایک نیا فرد آنے والا تھا، وہ بھی میری بھابھی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو گھر میں رونق لگ جائے گی، بھائی کی شادی ہوگی، بھابھی آئے گی اور 1-2 سال بعد گھر میں بچے کھیلا کریں گے۔ ورنہ تو یہ حال تھا کہ میرے والد اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، امی سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، بھائی صبح آفس جاتا تو رات کو ہی واپس آتا۔ میں جب گھر آتا تو سب اپنے کمروں میں ہوتے۔ گھر میں اتنی خوشی کہ دم گھٹنے لگا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، رشتہ دیکھا جا چکا تھا، لڑکی بہت ہی پیاری تھی اور اس سے پہلے کہ بھائی کو تصویر دکھائی جاتی میں نے اپنی امی کے ہاتھ سے تصویر کھینچ لی اور سب سے پہلے میں نے ہی اسے دیکھا۔ اس کا نام شازیہ تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو تنگ کیا کہ بھائی کی شادی کر رہے ہیں تو کوئی اچھی سی لڑکی لے آتے۔ دیکھو میرا بیچارہ بھائی پھنس گیا۔ میں نے اسے بہت انجوائے کیا، پھر اپنے بھائی کو تصویر دکھائی تو اسے بھی وہ اچھی لگی۔ وہ سب کے سامنے خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اتنا خوش نہیں تھا کہ جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ شرما رہا تھا۔ بھائی کی منگنی ہونے کی دیر تھی کہ بھائی کے تیور ہی بدل گئے۔ اب وہ ہمیشہ فون پر بات کر رہا ہوتا تھا۔ میری ہونے والی بھابھی کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، شاید اسی نے بھابھی کا نمبر بھائی کو دیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں لگے تھے۔ مجھے تو یہ بات پسند تھی کہ چلو اچھا ہے، دونوں نے زندگی گزارنی ہے تو آپس میں بات چیت ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارے گھر میں یہ بات پتہ چل جاتی تو بالکل بھی اچھا نہ ہوتا۔ اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی کہاں ہے تو میں بھائی کی سائڈ لیتا اور کہتا کہ وہ سو رہا ہے یا کام کر رہا ہے۔ میرا بھائی فون پر باتوں میں مصروف ہوتا تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ اس کو اتنا خوش تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی خوش تھا، بھائی کی شادی ہے تو تھوڑا ناچ لوں گا۔ خوشی اس بات کی بھی تھی کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد میری ہی باری ہے۔ ہم نے بھائی کی شادی کروا دی اور بھابھی کو گھر لے آئے۔ وہ بھی بہت اچھی تھی، سب سے عزت سے پیش آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک رسم ہوتی ہے جس میں دیور بھابھی کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب تک بھابھی اس کو پیسے نہیں دیتی تو وہ گھٹنا نہیں چھوڑتا۔ ویسے تو میں کافی بڑا تھا لیکن مجھے پھر بھی یہ رسم کرنی تھی۔ میں اپنی بھابھی سے بھی عمر میں بڑا تھا۔ میری بھابھی شاید 18 سال کی تھی۔ بھائی کی تو لاٹری لگ گئی تھی، ایک کم عمر لڑکی سے شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بھابھی کا گھٹنا پکڑنے کی کوشش کی تو میری بھابھی اچانک چونک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور ان کے جوتے پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کو میرے ہاتھوں سے کوئی عجیب احساس نہ ملے، اور مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا اور شاید ان کو بھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے، کافی اچھا ماحول تھا۔ میری بھابھی نے مجھے 1000 روپے دیے، تب جا کر میں نے ان کے پاؤں چھوڑے۔ مجھے سب کہنے لگے کہ بھابھی کا گھٹنا پکڑنا ہوتا ہے، پاؤں نہیں، تم تو پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ چاہے پاؤں پکڑا تھا یا جوتا، پیسے تو مجھے مل گئے نا۔ میں نے یہ بات مذاق میں اڑا دی، لیکن رات کو ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔
مجھے نیند کہاں آئی تھی، میرے کچھ دوست وغیرہ آئے ہوئے تھے، ہم لوگ باہر بیٹھے شغل میلہ کر رہے تھے، لیکن جب میں اندر کمرے میں کوئی چیز لینے آیا تو مجھے بھائی کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا، آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے، پھر یہ توڑ پھوڑ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سوچا کہ شاید غلطی سے کچھ گر گیا ہوگا، پھر سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ لیتا ہوں، دونوں ٹھیک تو ہیں، کہیں کوئی نقصان زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ لیکن پھر ایسا کرتا تو بدتمیزی لگتی، چپ چاپ وہاں سے چلا آیا، کیونکہ اگر اندر جاتا تو انہوں نے یہی سمجھنا تھا کہ میں مذاق میں ان کو تنگ کر رہا ہوں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شادی کے شروع کے دن میاں بیوی کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ بھائی کی شادی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو بھابھی کی طرف سے رشتے دار تھی۔ سوچ رہا تھا کہ کچھ دن بعد اپنی امی سے ذکر کروں گا کہ اس کے بارے میں معلومات نکالیں اور اگر مناسب لگے تو اس کے گھر رشتہ بھیجیں، لیکن یہ بات آسان نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سختی تھی اور ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے پسند کی شادی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ ہی لڑکی کو دیکھتے اور رشتہ پسند کیا کرتے تھے، پھر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ بھائی نے بھی دوسری کوئی بات نہیں کی اور تصویر دیکھ کر ہاں کہہ دی تھی، لیکن بھابھی تو اتنی خوبصورت تھی، کوئی بے وقوف ہی ان کو نہ کر سکتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کو 20 دن گزر گئے، کبھی گھر میں دعوتیں ہوتی، کبھی مہمان آ جاتے، کبھی کوئی دلہن کو دیکھنے آتا، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، میری بھابھی سے بہت دوستی ہو گئی تھی، ہم لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے تھے۔ جب تک بھابھی کچن میں کھڑی ہوتی تو میں بھابھی کے پاس ہی کھڑا رہتا اور کوشش کرتا کہ ان سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ مجھے ان سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی بہت اچھی تھی اور میری لاڈلی بھابھی بن گئی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ میچ کا سیزن چل رہا تھا اور ٹی وی صرف لاؤنج میں رکھا ہوا تھا۔ لاؤنج کے بالکل سامنے ہی بھائی کے کمرے کا دروازہ تھا اور پیچھے کی طرف امی ابو کے کمرے تھے۔ میرا کمرہ دوسرے فلور پر تھا، میں ٹی وی اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتا تھا اور میچ دیکھے بنا میرا گزارا بھی نہیں تھا، اسی لیے لاؤنج میں بیٹھ کر میچ دیکھا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میچ دیکھتے ہوئے حیران و پریشان رہ گیا۔ میرا بھائی بھابھی سے بہت کام کروایا کرتا تھا، کبھی میری بھابھی بھائی کے لیے کباب بناتی تو کبھی اس کی پسند کے کھانے، اور رات کو تو چائے کے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا، بھابھی کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ کمرے میں چلی گئی اور پھر سے واپس آئیں، لیکن جب واپس کمرے میں جانے لگی تو اس نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کی۔ اس نے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی بھابھی کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا۔ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ بولی نہیں، پر اس کے اشارے کا یہی مطلب تھا اور میں سمجھا نہیں اس بات کو۔ میں نے اندر جا کر کیا کرنا تھا، اور بھابھی جس انداز سے مجھے بلا رہی تھی وہ انداز کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے بھی اشارہ کر دیا کہ میں میچ دیکھ رہا ہوں اور وہ دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی، لیکن میں سوچتا رہا کہ وہ مجھے اندر کیوں آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر بھائی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ خود مجھے آواز دے کر بلا سکتے تھے، یا بھابھی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی جبکہ اس کا اپنا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکل رہا تھا اور بھائی گھر میں آ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بھائی کے ہاتھ میں کچھ تحفے تھے جو زمین پر گر گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ شاپر میں کیا ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں بہت سارے تحفے تھے جو کہ کسی لڑکی کو بہت پسند آئیں گے، پرفیوم، میک اپ اور جانے کیا کیا۔ لگتا ہے آپ بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، خیال تو رکھنا پڑتا ہے، آخر بیوی کو خوش نہ رکھے تو پھر آپ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی جب شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی گفٹ لایا کروں گا۔ میرا بھائی ہنس کر واپس اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد بھائی واپس کام پر چلا گیا، شاید وہ اسے چیزیں دینے کے لیے گھر میں آیا تھا۔ بھابھی شام کو چائے بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو بڑے گفٹ ملے ہیں۔ بھابھی کیا خیال ہے تھوڑے گفٹ اپنی دیورانی کے لیے بچا کر رکھ لیں، آپ کی تو شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کو اتنا کچھ ملا ہے اور بھائی بھی آپ کے سارے نخرے اٹھا رہے ہیں۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ بھابھی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ کون سے تحفے، کون سے گفٹ جن کے بارے میں تمہیں پتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو بھائی آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ بھابھی نے کہا کہ نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر نہیں تھا، صرف اپنے آفس کا بیگ تھا، صبح جاتے ہوئے آفس کی ایک ضروری فائل بھول گئے تھے، پھر وہی لینے آئے تھے، بلکہ ان کا موڈ تو بہت خراب تھا کہ میں نے ان کو واپس جاتے ہوئے وہ فائل یاد کیوں نہیں کروائی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ جب بھابھی کے لیے تحفے لائے تھے تو وہ گئے کہاں، اور بھائی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سب بھابھی کے لیے ہیں
اور ظاہر ہے کہ بھابھی کے لیے ہی ہوں گے، پھر بھابھی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ میں تو وہ تحفے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھائی نے آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیے، تو بھابھی نے یقین سے کہا کہ نہیں دیے، انہوں نے مجھے تو منہ دکھائے میں کچھ بھی نہیں دیا، تم تحفوں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے یہ بات مسکرا کر کی، ان کے لہجے میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ بھابھی کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، پر اگر وہ تحفے بھائی نے بھابھی کو نہیں دیے تو پھر وہ چیزیں کس کی تھیں؟ وہ چیزیں کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ تو میری امی کو پرفیوم لگانے کا شوق تھا اور نہ ہی ان کی عمر تھی کہ وہ چاکلیٹ کھائیں۔ اگلے دن بھابھی نے لال رنگ کا جوڑا پہنا، اس جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لال رنگ میری پسند کا رنگ ہے۔ میری بھابھی نے کہا کہ تبھی تو میں نے یہ پہنا ہے۔ میں حیران ہوا اور وہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی، لیکن بہرحال بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو وہ میری طرف زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میں کہتا کہ روٹی پکا دے تو فوراً میرے لیے روٹی بنانے کے لیے چلی جاتی، میری پلیٹ میں بھر بھر کر کھانے ڈالتی۔ اگر پتہ چلتا کہ میں بیمار ہوں تو بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، میں تمہارے لیے سوپ بنا دیتی ہوں۔ بھائی گھر میں ہی ہوتا، لیکن وہ بھائی کو ٹائم دینے کی بجائے میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتی۔ یہاں تک کہ میری امی نے بھی بھابھی کو کہہ دیا تھا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں ہو تو تم اس کو وقت دیا کرو، شادی کے شروع کے دن ہیں، ایسے میں جتنا ٹائم تم لوگ ساتھ گزارو گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ بار بار باہر مت آیا کرو، کوئی کام ہوگا تو میں خود کر لوں گی، تم اپنے شوہر کے پاس بیٹھا کرو۔ امی نے دراصل یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ بھائی سے زیادہ مجھ پر توجہ دیتی تھی، لیکن امی نے یہ بات صاف صاف نہیں کی تھی کیونکہ ایسے بات کرنا برا لگتا ہے۔ بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ جب تمہارا شوہر کمرے میں ہو تم کمرے سے باہر نہ آیا کرو۔ یوں تو سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن میری بھابھی پھر بھی باز نہیں آئی۔ ویسے وہ بہت پیاری پیاری حرکتیں کرتی تھی۔ اگر میں کہتا کہ میرے سر میں درد ہے تو کہتی کہ میں تمہارا سر دبا دوں، یا مجھے چائے پینی ہے تو میرے لیے فوراً چائے بنا کر لاتی تھی۔ مجھے ان کی حرکتیں اچھی لگ رہی تھی، مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن میری ایک شرٹ استری نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً استری کر دی، لیکن پھر سے کچھ ایسا بھی ہوا جو بہت ہی عجیب تھا۔ میری بھابھی نے پھر سے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ ان کا اشارہ کرنے کا انداز بہت ہی عجیب و غریب تھا، مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی جبکہ بھائی بھی کمرے میں موجود تھا۔ بھابھی رات کو ہی مجھے اس طرح سے اشارے کرتی تھی جبکہ دن بھر وہ بالکل نارمل ہوتی تھی۔ میں اس بات کو برداشت کر گیا اور سوچا کہ بھابھی سے بات نہیں کروں گا، نہیں تو ان کو عجیب سا محسوس ہوگا۔ لیکن جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو سمجھ سے باہر تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ سوچا کہ ان سے بات کر لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات ہی بدل دی۔ وہ مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ میری بھابھی کا میری طرف جھکاؤ اس قدر ہو گیا کہ میری امی ابو بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے کہیں باہر جانا ہوتا تو مجھے کہتی کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو کہتی کہ میں نے اسی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بہانے سے میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی، میری پسند کے کلر میں ہر وقت تیار ہو کر پھرتی رہتی۔ اب تو باتوں باتوں میں میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتی اور کھل کر مجھ سے بات کرتی، تیار ہو کر مجھ سے پوچھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ ساری حرکتیں جو ان کو میرے بھائی کے ساتھ کرنی چاہیے وہ میرے ساتھ کر رہی تھی۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی، سوچا کہ اپنے بیٹے سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ کہیں وہ برا نہ مانے اور وہ میاں بیوی میں لڑائی کی وجہ نہ بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں لڑائی کی وجہ بننے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اب میں بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک رات میری بھابھی نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا، وہ دروازے میں کھڑی تھی، اشارہ کر رہی تھی کہ کمرے میں آ جاؤ۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں ان کی طرف بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ اندر بھائی موجود ہوگا، اسے جا کر کہوں گا کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہو کیا؟ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا جبکہ رات کا 1 بجنے والا تھا اور میں نے خود بھائی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں گھر آ گیا ہوں، دروازے کو تالا لگا دو، کیونکہ ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے گیٹ کو اندر سے تالا لگا کر سوتے تھے۔ لیکن اگر وہ کمرے میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں کچھ دکھانا بھی تھا، اس لیے میں بلاتی تھی پر تم آتے نہیں تھے، پر شکر ہے آج تم آ گئے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو شاید مجھے تمہاری ماں باپ کو بتانے چاہیے، لیکن میں ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھ پاتی۔
तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझ कर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी और ये भी कहा था कि मैंने किसी को ये बात बताई तो मुझे तलाक दे देगा, इसीलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं पूरी तरह मतवज्जो था। मैंने भाभी को कहा कि वो रोएगी नहीं, बल्कि आराम से मुझे बताएं कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई, मैं सुनकर हैरानो परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहागरात वाले दिन ही ये बात बताई थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाक याफ्ता है, इसलिए घर वाले कभी भी मेरी उससे शादी नहीं करवाते। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि हम लोग सबके सामने मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं रात में घर नहीं आया करूंगा, बल्कि उस लड़की के घर जाया करूंगा। तुम्हें सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही होता हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी से पहले कभी बात नहीं की थी। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे पहले ही मशकूक लग रही थी। मैं हैरान रह गया कि भाई तो दिन रात किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। इसका मतलब कि वो भाभी का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था और हम ये समझे कि वो अपनी होने वाली बीवी से बातें कर रहा है, और हमने भी उसे नहीं रोका। भाभी ने ये भी कहा कि उस दिन तुमने जिन गिफ्ट्स की बात की थी वो तो मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उनकी उसी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वो आए थे, मैंने देखे थे, लेकिन मेरे नहीं थे। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा शोहर मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ सरेआम चक्कर चला रहा है और मुझे उसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं। बस यही पता चले कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गए थे तो तुम्हें पता चल गया। तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा और इस तरह ये बात शुरू हुई। नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मेरा भाई इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता है? अल्लाह ने उसे जवान खूबसूरत बीवी दी थी और वो 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल था। और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ न कुछ करता, उसी से शादी करता, मर्द बनता और तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की माँ का सहारा बन जाता। लेकिन ये उसने क्या किया? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रख रहा था। मैंने ये बात पहली फुर्सत में ही अम्मी अब्बू को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक ये बात पहुँची तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में ठीक नहीं है, हम लोगों को तो पता ही है, और मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई से चल रहा है तो फिर मैंने भी जो मेरे दिल में था मैंने वही किया। मेरा भाई झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया। माँ बाप पहले से ये देख रहे थे कि भाभी मुझसे ज़्यादा करीब थी और मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं झूठ को सच साबित कर दूं। इसी तरह मैं भाभी की ज़िंदगी बचा सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद बने तो वो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। भाभी ने अपनी इद्दत पूरी की और मेरे माँ बाप हैरान तब हुए जब मैंने भाभी से शादी कर ली और उसे अपनी बीवी बनाकर वापस घर ले आया। सबने मुखालफत की, लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, आपकी बहू गलत नहीं थी और मैं भी नहीं। जब तक शाजिया की इद्दत चल रही थी तब तक मेरे पेपर्स हो चुके थे और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि अगर वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे, और हम अलग हो गए। मेरी ज़िंदगी में अचानक से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब किसी बुरे अंजाम की तरफ से नहीं जा रहा था, क्योंकि आज मेरे पास नौकरी भी है और घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफ़र भी, और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद पर इस बात का फ़ख्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को पनाह देकर उसकी ज़िंदगी बचाई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि शाजिया मेरे साथ बहुत खुश है।